نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ المجتبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالی کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے ماہ مقدس معظم رمضان المبارک اپنی پوری فیض و برکات کے ساتھ ہمارے ہاں جلوہ فرما ہے۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد اللہ تعالیٰ اہل ایمان سارا سال ہی پابندی کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، مگر رمضان مبارک کی آمد کے ساتھ ہی جس طرح حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا سرکش شیاطین کو قید فرما دیتا ہے اور ایمان والوں کے لیے عبادت کی راہیں آسان فرما دیتا ہے۔ بنابراً رمضان مبارک کی یہ خصوصیت ہے کہ مساجد میں نمازیوں کا رش زیادہ ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ جو سارا سال پابندی سے نماز نہیں بھی پڑھ سکتے، ماہ مقدس کی آمد کے ساتھ ہی وہ پابندی کے ساتھ مساجد کا رخ کرتے ہیں۔ بنابراً میں نے خیال کیا کہ کیوں نہ ہو کہ نماز کے مسائل کے موضوع پر کچھ گفتگو ہو جائے کہ وہ حضرات جو الحمدللہ تعالیٰ پابندی کے ساتھ سارا سال نماز پڑھتے ہیں وہ تو پڑھتے ہی ہیں، اور جو با جماعت رمضان مبارک میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان کو بھی مسائل دینیہ سے واقفیت ہو جائے تاکہ ہماری نمازیں قبول ہو جائیں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجر ارب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے مسجد نبوی شیفہ میں۔ ایک شخص آیا، اس نے آ کر نماز ادا کی۔ میرے اور آپ کے کریم آقا حضور نبی محترم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے انداز نماز کو ملاحظہ فرمایا۔ جب وہ نماز پوری کر چکا تو بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہو کر اس نے سلام عرض کیا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا حضور نبی محترم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا اور ارشاد فرمایا جاؤ جا کر نماز ادا کرو۔ حالانکہ وہ ابھی وہ بندہ نماز پڑھ کے آیا تھا، میرے کریم آقا نے اسے دوبارہ نماز پڑھنے کو حکم دیا۔ وہ شخص واپس پلٹا اور اس نے پھر نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد پھر وہ بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور سلام عرض کیا۔ سلام کا جواب ارشاد فرمانے کے بعد میرے قریب نے ارشاد فرمایا جاؤ جا کر نماز ادا کرو۔ تیسری یا چوتھی مرتبہ جب اسے یہی حکم دیا گیا تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، مجھے اس اللہ کی قسم جس سے آپ کو سچا نبی بنا کے بھیجا، مجھے اسی طرح نماز پڑھنا آتی ہے، آپ ارشاد فرمائیے میں کس طرح نماز پڑھوں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار ارب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر جو تھوڑا سا نقص تھا، یعنی جو نماز میں وہ کوتاہی کر رہے تھے، اس کی نشاندہی کرتے ارشاد فرمایا تم اللہ رب العزت جل وعلا کی حضور کھڑے ہو قرأت کرنے کے لیے، یہ سورۃ الحمد اور سورہ برکات اسی کو پڑھنے کے لیے، قرآن کریم کی تلاوت کے لیے کھڑے ہو، اتنی دیر تک کھڑے رہو کہ تمہیں مکمل طور پر اطمینان آ جائے، پھر رکوع میں جاؤ اور اتنی دیر تک رکوع میں رہو کہ تمہیں اطمینان ہو جائے، پھر رکوع سے سر اٹھاؤ، اتنی دیر تک کھڑے رہو کہ تمہیں اطمینان ہو جائے، پھر سجدہ میں جاؤ، اتنی دیر تک سجدہ میں رہو کہ تمہیں اطمینان ہو جائے، پھر سجدہ سے سر اٹھا کر بیٹھ جاؤ، اتنی دیر تک بیٹھے رہو کہ تمہیں اطمینان ہو جائے، پھر دوسرے سجدہ میں جاؤ اور اتنی دیر تک سجدہ میں سر رکھے رہو کہ تمہیں اطمینان ہو جائے۔ اس انداز سے نماز ادا کرو۔ گویا جس انداز سے انہوں نے نماز ادا کی تھی میرے کریم آقا نے اس کو قبول نہیں فرمایا بلکہ رد کر دیا۔ پتہ چلا بعض اوقات ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے وہ نماز قابل قبول نہیں ہوا کرتی۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار ارب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا تھا بدترین چور وہ ہے جو نماز کا چور ہے۔ دوبارہ اقدس میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ نماز میں بھی چوری ہوتی ہے؟ تو میرے اور آپ کے کریم آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، جو نماز کے رکوع و سجود میں نقص رکھتا ہے، صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا، وہ نماز میں چوری کرتا ہے اور بدترین چور نماز کا چور ہے۔ گویا نماز کو صحیح ترین طریقے سے پڑھنا بھی ضروری ہے، نماز پڑھنا ہی ضروری نہیں بلکہ صحیح ترین طریقے سے پڑھنا ضروری ہے۔ نماز ایک نہایت ہی محترم شان عبادت ہے۔ رب کائنات جل وعلا نے باقی عبادات کا اعلان میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم شفیع معظم رحمت اللہ کی زبانی وہی ترجمات سے جو کروایا،
تو ان کو رب کائنات جل وعلا نے زمین پر ہی جبریل امین کے ذریعے ان عبادت کو بھیجا۔ وہ روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، کلمہ طیبہ ہے، وہ جہاد ہے، وہ سارے کے سارے نیک اعمال میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم کو جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے، جبریل امین کو بھیج کر ارشاد فرمائے، مگر یہ نماز وہ محتمم بشان عبادت ہے کہ رب کائنات نے عرش الہیہ پر بلا کر اپنے نبی کو یہ تحفہ عطا فرمایا۔ اور بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ عزت و عظمت کے اعتبار سے یہ نماز اپنے اندر اس قدر فضیلت رکھتی ہے کہ رب ذوالجلال کے محبوب مکرم شفیع معظم رحمت عالم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز ایمان والوں کو عروج پر لے جانے والی ہے، معراج کروا دینے والی ہے۔ رب کائنات نے میرے نبی کی امت پر بہت ہی کرم فرمایا، بہت ہی کرم فرمایا کہ شب معراج جو 50 نمازیں میرے نبی کو عطا فرمائیں، حضور کی امت کے لیے ایک تحفہ عطا فرمایا۔ اور ہم بحمد اللہ تعالیٰ نماز میں جب تشہد پڑھتے ہیں تو اسی تحفے کا ذکر کیا جاتا ہے جو شب معراج رب کائنات نے میرے نبی کے ذریعے ہمیں عطا فرمایا۔ خلاق کائنات نے 50 نمازیں عطا فرمائی تھیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی گزارش پر میرے کریم آقا نے بارگاہ رب العزت میں ہمارے لیے سفارش فرمائی اور 50 نمازوں کی 5 نمازیں باقی رہ گئیں، لیکن رب کائنات ارشاد گرامی قدر فرمایا، اے محبوب مکرم علیہ السلام، ہمارے حضور جو فیصلے ہو جاتے ہیں ان میں کمی نہیں کی جاتی، یعنی جو ہم عطا کر دیتے ہیں عطا کر کے پھر واپس نہیں لیا کرتے، یعنی محنت تو کم کر دیں گے مگر اپنی عطاؤں کو کم نہیں کریں گے۔ اے محبوب مکرم، ہم وعدہ فرماتے ہیں کہ تمہاری امت نمازیں 5 ادا کرے گی مگر ہم ثواب ان کو 50 نمازوں کا عطا فرمائیں گے، یعنی ہم محنت میں کمی کر دیتے ہیں لیکن اپنی عطاؤں میں کمی نہیں فرمائیں گے۔ نماز میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز ایک ایمان والے کے لیے معراج ہے۔ رب کائنات جل وعلا نے قرآن مجید فرقان میں بڑے ہی واضح ترین الفاظ میں ارشاد فرمایا، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، پابندی کے ساتھ نماز ادا کرتے رہو، مشرکوں میں سے نہ بنو۔ یعنی بظاہر جس طرح حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ ایمان اور کفر کے درمیان حد فاصل نماز ہے، یعنی ایمان والا نماز پڑھتا ہے اور کافر نماز نہیں پڑھتا۔ قرآن کریم میں ہے کہ نماز ادا کرو اور مشرکوں میں سے نہ بنو، گویا نماز کا نہ پڑھنا بہت بڑا گناہ ہے اور شرک کے قریب والا گناہ ہے۔ الیاذ باللہ تعالی ثم الیاذ باللہ تعالی۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم نے رحمت کا، رافت کا، پیار کا، محبت کا درس دیا۔ وہیں ہم میرے کریم آقا رسول عربی فرماتے ہیں، جب تمہاری اولاد 7 برس کی ہو جائے اسے نماز پڑھنے کو حکم دو، اور جب 10 برس کی ہو جائے نماز نہ پڑھنے پر ان کو سزا دو۔ یعنی اسلام میں اگرچہ نرمی کا حکم ہے مگر نماز نہ پڑھنے والے کو سزا دی جائے گی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے مسلک کے مطابق نماز نہ پڑھنے والے کو گرفتار کر کے جیل میں قید کر دیا جائے گا اور اس وقت تک قید رکھا جائے گا جب تک وہ توبہ کر کے صحیح نمازی نہیں بن جاتا۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دیگر صحابہ کرام کے نزدیک جو آدمی نماز نہ پڑھے اس کو قتل کر دیا جائے گا، کہ رب کریم کے محبوب مکرم کا ارشاد گرامی قدر ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس سے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا گویا اس نے کفر کیا ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ پھر ایمان والا جب کفر کرے مرتد ہو جاتا ہے، مرتد واجب القتل ہوتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہ کرے، یعنی اسے کہا جائے گا توبہ کر نماز شروع کر دے، وہ توبہ نہ کرے تو امام احمد بن حنبل فرماتے اس کو قتل کر دو۔ حضرت علی کا بھی یہی فتویٰ، سیدنا فاروق اعظم کا بھی یہی فتویٰ ہے اور بعض دیگر صحابہ کا بھی، لیکن جمہور صحابہ کرام اور حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو قتل تو نہیں کیا جائے گا، البتہ بطور سزا اس کو قید کر دیا جائے گا۔ قتل اسے کیا جائے گا جو نماز کا انکار کرے گا۔ معاذ اللہ تعالیٰ، جس طرح آج کل بعض لوگ کہہ دیتے ہیں جی ہماری نماز دل کی ہے، ہم نے نمازیں پڑھی ہوئی ہیں، ہم نے نماز قائم کر رکھی ہے، وہ یہ
میرے کریم آقا کی سنت مطہرہ کا انکار کر کے اس بات کا انکار کرتے ہیں، وہ مسلمان ہو تو علماء فرماتے ہیں یہ جملہ کہنے سے مرتد ہو جائے گا اگر اس نماز کا انکار کرے گا۔ جیسا کہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ بیان کر چکا ہوں کہ نماز کو صحیح ترین طریقے سے ادا کیا جائے گا، نماز کے اندر کوتاہی کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار عرب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو گناہوں کے جھڑ جانے کا ایک بہترین طریقہ اور ذریعہ بھی قرار دیا ہے۔ انسان ہونے کے ناطے سے ہم سے کوتاہیاں سرزد ہو جاتی ہیں، گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ رب کائنات جل وعلا نے میرے نبی کے صدقہ سے ہم پر احسان فرمایا، بہت بڑا کرم فرمایا، ہمیں نماز جیسی ایک ایسی بے مثال دولت عطا فرمائی کہ جس کے صدقہ سے گناہ معاف ہوتے چلے جاتے ہیں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا حضور نبی مرشد رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک دن صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، مجھے بتاؤ اگر کسی کے دروازے پر ایک نہر جاری و ساری ہو، یعنی کسی کا گھر نہر کے کنارے پر ہو اور وہ بغیر کسی مشقت کے ایک دن میں 5 مرتبہ اس نہر میں داخل ہو کر مل کر اپنے جسم کو دھو لے تو کیا اس کے جسم پر میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ تو صحابہ کرام نے کہا نہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، جب وہ باقاعدہ طور پر اپنے جسم کو مل کر ایک دن میں 5 مرتبہ دھوئے گا، پھر تھوڑے پانی سے نہیں بلکہ نہر میں داخل ہو کر جہاں وافر مقدار میں پانی موجود ہوتا ہے اپنے بدن کو دھوئے گا تو میل کچیل کا تو کوئی بھی ذرہ باقی رہ جائے گا۔ میرے کریم نے ارشاد گرامی قدر میں یہی حال نماز کا ہے کہ 5 وقت نماز ادا کرنے والے کو رب کائنات گناہوں سے اسی طرح پاک فرما دیتا ہے جس طرح 5 مرتبہ غسل کرنے والے کو میل کچیل سے۔ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، گویا ایک نماز ایمان والے کے رب کائنات جل وعلا کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت ہی بڑی نعمت ہے۔ میرے اور آپ کے آقا تاجدار عرب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابی ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کو ساتھ لے کر جنگل بیابان کی جانب نکلے، پت جھڑ کا موسم تھا۔ میرے کریم آقا نے ایک درخت کی شاخ کو پکڑ کر ہلایا تو سارے کے سارے پتے گر گئے، موسم تھا پت جھڑ کا۔ میرے کریم آقا نے سیدنا ابی ذر غفاری سے فرمایا، دیکھ رہے ہو اس درخت کے پتے کیسے گر گئے؟ تو کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم ایک بھی پتا باقی نہ رہا، سارے کے سارے گر گئے۔ مسکراتے ہوئے کریم آقا فرمان لگے، نماز پڑھنے والے کے گناہ اسی طرح گر جاتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے گرے ہیں۔ بحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، گویا رب کائنات جل وعلا کی رحمتیں، خلاق کائنات جل وعلا کی عنایات بے پایا ہے ان لوگوں پر جو پابندی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول اللہ کے ایک اور شعر گرامی قدر کا یہ مفہوم بنتا ہے، نماز اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان یوں کہیے ایک رابطے کا ذریعہ ہے، راز و نیاز کی باتیں ہیں، بلکہ حدیث قدسی کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الحمد، میرے اور میرے بندے کے درمیان ایک گفتگو ہے، وہ میری ثنا بیان کرتا ہے، میری حمد بیان کرتا ہے، میں اپنے بندے کو اس کی دعا پر جواب دیتا ہوں اور اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہوں۔ گویا ایک بندہ ایک دن میں 5 مرتبہ اپنے رب کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے۔ کس قدر عزت و عظمت والا وہ شخص ہے کہ جسے رب کائنات جل وعلا یہ توفیق و ہمت عطا فرماتا ہے کہ اسے اپنے رب سے شرف ہم کلامی حاصل ہو جاتا ہے۔ نماز میں خشوع و خضوع اس لیے ضروری ہے کہ بندہ اپنے رب کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوتا ہے۔ عام حالت میں جب آپ اپنے جیسے ایک عام شخص سے گفتگو کریں تو انداز گفتگو کچھ اور ہوتا ہے، لیکن اپنے سے بڑے سے گفتگو کریں تو عقیدت و احترام کے ساتھ، اور بہت بڑے سے گفتگو کریں تو عقیدت اسی قدر بڑھ جاتی ہے۔ تو سوچئے جب اللہ تعالیٰ کی حضور بندہ کو چرچ کر رہا ہوگا پھر انداز عقیدت کیا ہوگا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول اللہ شفیع معظم رحمت عالم جو نماز ادا فرماتے تھے تو گرد و پیش سے بالکل بیگانہ ہو جاتے تھے۔ خشوع و خضوع کا یہ عالم تھا کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضور کے قریب کھڑا ہونے والا میرے کریم آقا کی کیفیت سے یوں مطلع ہوتا کہ میرے نبی کے قلب انور سے مبارک سینہ سے اس طرح آواز آیا کرتی تھی دوران نماز، جس طرح دیگ کو چولہے پہ رکھا ہو، اس کے اندر پانی ڈالا ہوا ہو تو ایک گونج کی آواز پیدا ہوتی ہے، اس طرح میرے کریم آقا کے سینہ انور سے آواز پیدا ہوا کرتی تھی۔
سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ حکیم کس قدر خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے تھے اور کتنی توجہ ہوتی تھی ان کی نماز کے اندر، اس کا اندازہ اس بات سے ہو جائے گا کہ کہا جاتا ہے کہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کی پنڈلی میں ایک مرتبہ تیر لگ گیا، نکالنے کی کوشش کی گئی مگر تکلیف بہت زیادہ ہوتی تھی۔ اسی دوران نماز کا وقت ہوا، آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، تیر کو آسانی کے ساتھ نکال لیا گیا، ان کو پتہ ہی نہ چلا۔ گویا اس قدر توجہ اور اس قدر خشوع و خضوع کے ساتھ وہ نماز ادا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نماز ادا فرما رہے تھے، آپ کے قریب ہی ان مکان اپنے کمرے کے قریب صحن میں کھڑے نماز ادا کر رہے تھے، اور سادہ سا کمرہ تھا، پتھروں کا بنا ہوا، اس کی چھت بھی کھجور کی شاخوں کی سادہ سی چھت۔ کسی وجہ سے گھر کو آگ لگ گئی، چھت کو آگ لگ گئی، آپ کا بیٹا کمرے کے اندر موجود تھا۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین نماز پڑھتے رہے، جب آگ بھڑک اٹھی تو لوگ دوڑے دوڑے آئے، آگ کو بجھایا، آپ کے لخت جگر کو کمرے سے جلدی جلدی نکالا۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین مسلسل نماز ادا کرتے رہے اور انہوں نے نماز توڑ کر اپنے گھر کی جانب توجہ فرمائی ہی نہیں۔ نماز مکمل فرما چکے، ادھر لوگوں نے آگ بھی بجھا دی تھی، تو آپ سے عرض کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم فرمائے، آپ کا بیٹا کمرے میں موجود تھا، مکان کو آگ لگ گئی، آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ نے نماز کو نہیں توڑا، کم از کم اپنے بچے کو بچانے کے لیے ہی نماز توڑ دیتے۔ ہم بھاگے بھاگے آئے، لخت جگر کو باہر نکالا، آگ کو بجھایا۔ حضرت امام زین میرے فرمان لگے، واللہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میرے گھر کو آگ لگ گئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ گویا نماز کی جانب کس قدر وہ متوجہ ہوتے تھے، کس قدر خشوع و خضوع ان کے اندر پایا جاتا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی بھی یہی حالت ہے۔ رب کائنات جل اور ان کی صفات عالیہ کا ذکر کرتا فرماتا ہے، تراہم رکعا سجدا، ان کو کبھی تو حالت رکوع میں پائے گا، کبھی حالت سجدہ میں پائے گا کہ وہ اپنے رب کی رضا کے جویاں ہیں۔ گویا نماز پڑھنے والا اپنے رب کی رضا چاہتا ہے، اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہے، اور نماز پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اپنی عنایات بے پایہ کے دروازے نماز پڑھنے والوں پر اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے اور اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ اگر ہم یہ تمنا رکھتے ہیں، یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ جل وعلا کی رحمتوں کا مستحق بن جائیں، ہمارے اہل خانہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی رحمتوں کے مستحق بن جائیں، پھر ہماری ذمہ داری کیا ہوگی کہ ہم پابندی کے ساتھ نماز ادا کریں، پھر اللہ تعالیٰ جل وعلا کی رحمتیں ہمارے شامل حال ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ جل وعلا۔ میں روزانہ سبقن نماز کی شرائط، فرائض، واجبات، سنن کے موضوع پر کچھ گفتگو کروں گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ جل وعلا کی میں مسائل دینی آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا، اور آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ سوال بھی کریں گے۔ اگر کوئی مسئلہ آپ کو درپیش ہوگا نماز کے بارے میں یا میں نہ بتا سکوں تو آپ مجھ سے سوال کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ جل وعلا میں وضاحت کے ساتھ اس چیز کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا ہے کہ رب کائنات جل وعلا ہمیں صحیح ترین طریقے سے پابندی کے ساتھ نمازیں پڑھنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔